دیکھیں، آج بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، یا کسی بھی اپنے فرقے اور مسلک کا ماننے والا ہے، آج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس دین کے اندر ہوں، یہ میں بریلوی، میری جماعت ہے، عقیدہ بریلوی ہے، مکتبہ فکر بریلوی ہے، یہی دین ہے جس نے تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جانا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہے، دیوبندی کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا طبقہ ہے، یہ جو ہمارا مسلک ہے، یہی وہ مسلک ہے جس نے تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے۔ اہل حدیث بھی یہی سمجھ رہا ہے، شیعہ بھی یہی سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے دین خالص ہی ہے جس نے تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے۔ تو یہ معنی کون بیان کرے گا ان کے سامنے جب ہم نے دین کا کام کرنا ہی نہیں؟ جب ہم نے تو اپنا کاروبار دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنا گھر دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنی مصروفیات کو دیکھنا ہوگا، دین میں تو ہم نے نکلنا ہی نہیں ہوگا، تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ جب تو ہم نے ذمہ داری نہیں کرنی پوری، تو پھر ضروری ہے کہ ذمہ داری کو پورا کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، دیکھو بڑا دردناک عذاب سے تمہارا واسطہ پیش ہوگا، بڑے دردناک عذاب سے تمہارا سابقہ پیش ہونے والا ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں اس عذاب سے بچا لے؟ تمہیں اس عذاب سے بچا لے، کہ ایسی تجارت سمجھنا چاہتے ہو؟ تمہارا تو ذہن ہے نا تجارت والا، تمہارا تو ذہن ہے نا کہ جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، فائدے والا۔ آؤ میں تمہیں ایسا فائدہ بتاؤں جو روز قیامت تمہیں فائدہ ملنے والا ہے۔ کیا میں بتاؤں؟ حل، سوال پوچھا، بتاؤ، حل ادلکم، کیا میں تمہیں خبر دوں اس بات کی کہ الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت کی جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ سنو اس تجارت کو۔ فرمایا تؤمنون باللہ، ایمان لے کر آؤ اللہ پر، انہی تقاضوں کے ساتھ جو تقاضے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، گھر نہ بیٹھے رہو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جد و جہد کرو، چھٹی کا دن تلاش نہ کرتے رہو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، چھٹی کے دن بھی ناغہ کرنے کے تم نے بہانے ڈھونڈ رکھے۔ فرمایا عذاب علیم سے بچنا ہے، یہ ضروری ہے تمہارے لیے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر تم جد و جہد کرو گے، باموالکم، اپنا مال بھی لگاؤ گے، وانفسکم، اپنی جان بھی تم لگاؤ گے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ دیکھو، صرف اتنا ہی نہیں کہ عذاب سے تمہیں نجات مل جائے گی، جو قصور تم نے کیا، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن، اور ایسے گھر تمہیں دے گا، طیبۃ، جو پاکیزہ ہیں، جنت عدن تمہیں دے دے گا۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔